بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ تیز 24 گھنٹے میں وائرس نے مزید 32 افراد کی جان لے لی۔ ملک بھر میں کرونا کے 37,636 ٹیسٹ کیے گئے جن میں 1,841 مثبت نکلے۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 4.89% رہی۔ سربراہ بین الاقوامی مراکز برائے کیمیائی اور حیاتیاتی علوم جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری کا کہنا ہے کہ کووڈ کی موجودہ لہر کو روکا نہ گیا تو مزید مشکلات ہوں گی۔ نقصانات سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ امتحانات ملتوی یا منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ اس وبا کے سائیکل کو روکا جائے۔ اگر ہم اسے بریک نہیں کریں گے تو یہ اسپریڈ مزید ہوگی اور پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا اسے کنٹین کرنا۔ بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس میں غالباً شاید یہ ایگزامینیشنز کو بھی روکنا پڑے، پوسٹ پون کرنا پڑے۔ ہم نے کوئی 2,20,000 کے قریب ٹیسٹ کیے ہیں۔ اس کی جنوم سیکوینسنگ بھی ہو رہی ہے کہ جو ویریشن ہمارے ہاں ہو رہی ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں۔ سندھ حکومت کا کرونا ویکسینیشن نہ کروانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے NCOC کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا جس میں 4 مراحل میں کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں موبائل فون سم بلاک کرنے کا انتباہ بھیجا جائے، دوسرے مرحلے میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کرنے کی سفارش، تیسرے مرحلے میں موبائل فون سے کالز کرنے کی سہولت ختم کر دی جائے، چوتھے مرحلے میں ویکسین نہ لگوانے پر موبائل فون سم بلاک کر دی جائے۔ NCOC PTA سے بھی فوری اقدامات کا کہے۔ وزیراعلیٰ سندھ کی جانب سے ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد کی موبائل سم کی بندش کی تجویز اور تنخواہیں بند کرنے کے فیصلے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے ویکسینیشن سینٹر کا رخ کر لیا ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہی ہماری نمائندہ ہنا دیدار۔ کراچی میں کیونکہ کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ کورونا کے ویکسینیشن سینٹرز جو بنائے گئے ہیں وہاں پر ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ چاروں ویکسینز جو اس وقت نارمل ہیں، موڈرونا بھی ہمارے ہاں فریکوینٹلی لگ رہی ہے، ایکسٹرازینیکا بھی ہے، سائنوویک اور سائنوفارم، یہ چاروں ویکسینز لگ رہی ہیں۔ ڈیلی جو ہے وہ 1500 سے 2000 ویکسینز ہو رہی ہیں اور صبح 9 بجے سے 2 بجے تک ہماری پہلی شفٹ ہوتی ہے، پھر 2 بجے سے 5 بجے تک دوسری شفٹ ہوتی ہے، دونوں شفٹس میں لگ رہی ہیں ہمارے ہاں، اور سنڈے بھی آف نہیں ہے، فرائیڈے بھی آف نہیں ہے۔ خالق دینا کے ساتھ ساتھ جنا اور عباسی اور دیگر جو اسپتالوں میں ہے وہ ویکسینیشن کا سلسلہ جاری۔ کراچی کی اگر ہم بات کریں تک 30 لاکھ سے زائد شہریوں کی ویکسینیشن اب تک کی جا چکی ہے۔ جی آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں پر انتخابی دنگل ہوگا۔ PTI، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ 26 جماعتوں کے 724 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ 37 سیٹوں کے لیے پولنگ آزاد کشمیر میں ہوگی۔ مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے پنجاب، سندھ، KP اور بلوچستان میں بیک وقت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے کل ہونے والے انتخابات کے لیے سامان کی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ باغ میں سامان کی ترسیل کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس، FC اور رینجرز کی نفری تعینات ہے۔ اس بارے مزید بتا رہے ہیں باغ سے ہمارے نمائندے طاہر احمد عباسی۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں DRO باغ کے آفس کے باہر۔ کل آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع باغ کے کل پولنگ سٹیشن 568 ہیں، نارمل پولنگ سٹیشن 425 ہیں، حساس پولنگ سٹیشن 83 ہیں، جبکہ حساس ترین جو پولنگ سٹیشن ہیں وہ 60 ہیں، جن کے لیے رینجرز، FC اور پولیس کے اہلکاران تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت پریزائڈنگ آفیسرز بھی یہاں موجود ہیں اور جن لوگوں کی ڈیوٹیز ہیں وہ سامان لے جانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ جی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کے لیے راولہ کوٹ میں پولنگ اسٹیشن کو سامان کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشن کے لیے سیکیورٹی کا عملہ بھی تعینات کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں راولہ کوٹ سے راشد نذیر۔ بالکل، یہاں پہ ابھی ہم الیکشن کمیشن کے آفس میں یہاں پہ موجود ہیں، یہاں سے راولہ کوٹ جو ڈسٹرکٹ پونچھ ہے اس کی جو سامان کی ترسیل ہے یہاں سے کی جا رہی ہے۔ جو ترسیل کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاری ہے اور یہاں پہ مختلف جگہوں کے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے لیے یہاں سے سامان بھیجا جا رہا ہے، جس میں پولنگ باکس ہیں اور جو باقی سامان ہے وہ عملے کو یہاں سے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں پہ جو عمل اس طرح سے جاری ہے کہ جو ایک بندہ ہے اس کو ایک سامان کا تھیلا اور ساتھ باکس دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تو
جو پولیس اور ایف سی کی نفری ہے وہ بھی تعینات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ابھی جو عمل ہے یہ ابھی شروع کیا گیا ہے، تھوڑا لیٹ شروع کیا گیا ہے، لیکن جو ترسیل ہے یہ شروع کر دی گئی ہے۔ جی، رینجرز کی زیر نگرانی کوٹلی کے حلقہ LA-10 میں انتخابی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ اس بارے میں بتا رہے ہیں کوٹلی سے عبد الماجد۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں حلقہ LA-10 CT3 کوٹلی میں، جہاں پر کل آزاد کشمیر الیکشن کے سلسلہ میں پولنگ ہوگی۔ کوٹلی 6 انتخابی حلقوں پر مشتمل ہے۔ تمام پولنگ سٹیشنز کے لیے آج سامان کی ترسیل یہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے زیر نگرانی میں تمام پولنگ سٹیشن تک پہنچائی جائے گی۔ پولنگ سٹیشن کے لیے سامان میں بیلٹ پیپر اور دیگر سامان شامل ہے، جو یہاں پر FCC فورسز اور دیگر اداروں کے زیر نگرانی میں پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جائے گا۔ 72,000 کے قریب ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اگر پورے ضلع کوٹلی کے 6 انتخابی سیٹوں میں ٹوٹل ووٹرز کی بات کی جائے تو ٹوٹل 5 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا رائے حق دہی استعمال کریں گے، جبکہ ٹوٹل پولنگ سٹیشن یہاں پر 986 ہیں ٹوٹل 6 سیٹوں پر، جن میں 310 اساس قرار دیے گئے ہیں۔ جی، وفاقی وزیر مراد سے کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر میں تاریخی جلسہ کیا۔ کشمیریوں نے وزیر اعظم اور PTI امیدواروں کو مثالی محبت دی۔ انتخابات میں حکومتی وسائل کے استعمال کا بیانیہ نون لیگ کے خلاف جاتا ہے۔ نون لیگ انتخابات میں اشتعال اور انتشار پھیلانا چاہتی ہے۔ حکومتی وزراء پر فائرنگ میں نون لیگ کے عہدیداران شامل تھے۔ ہم کشمیر کے ذریعے ایک اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے عمران نیازی آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کی بات کر کے پاکستان کے تاریخی اور آئینی موقف سے انحراف کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں سے ہٹ کر کوئی بھی موقف پوری قوم مسترد کرتی ہے۔ کشمیریوں کی مرضی اور مشاورت کے بغیر کوئی حل ان پر ٹھونسنا بھارت کی مدد کرنا اور کشمیر کوز سے غداری کے مترادف ہے۔ عمران نیازی کے بیان سے وہ خدشات ثابت ہو رہی ہیں جو 5 اگست کے بھارتی اقدامات سے قوم کے سامنے پہلے ہی آ چکے ہیں۔ شہباز شریف نے ٹویٹ میں مزید کہا، علی امین گنڈاپور کا مریم نواز کے خلاف شرمناک زبان استعمال کرنا قابل مذمت ہے۔ علی امین گنڈاپور کے الفاظ نہ صرف جارحانہ تھے بلکہ خواتین کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں تحریک انصاف سب سے زیادہ مقبول جماعت اور عمران خان پسندیدہ ترین لیڈر ہیں۔ گیلپ سروے آف پاکستان نے عوامی رجحان پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ 44% حامیوں کے ساتھ PTI مقبول ترین جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ نون لیگ کو 12 اور پیپلز پارٹی کو صرف 9% عوام کی حمایت حاصل رہی۔ رہنماؤں میں 67% حمایت کے ساتھ عمران خان سب سے آگے ہیں۔ بلاول بھٹو 49 اور شہباز شریف 48% حمایت حاصل کر سکے، جبکہ مریم نواز کو صرف 44% لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی۔ کشمیری عوام کی اکثریت کی رائے میں 25 جولائی کے انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو عمران خان کی قیادت پر اعتماد ہے۔ سروے کے مطابق 44% کے ساتھ PTI کو واضح برتری حاصل ہے۔ انشاءاللہ لوگ کشمیر کے سفیر کو ووٹ دیں گے۔ عوام اپوزیشن کی دھوکہ دہی جھوٹ کی سیاست کو مسترد کر دیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی انتخابی مہم کے آخری روز PTI امیدوار سردار تنویر کے کارکنان پر کفل گڑھ جاتے ہوئے فائرنگ کی گئی، جس سے قافلے میں شامل 3 کارکن زخمی ہو گئے۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ قافلے میں شامل کئی گاڑیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اس سے قبل گڑی دوپٹہ میں PTI کے رہنما عارف مغل اور بیٹے پر فائرنگ کی گئی تھی۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ راجہ فاروق حیدر نے جلسوں میں کھلے عام دھمکیاں دیں۔ راجہ فاروق حیدر کی دھمکیوں کا انتظامیہ الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ عوام کی اکثریت جبر کے خلاف PTI کے ساتھ کھڑی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج کو متنازع بنانے کے لیے مفرور نواز شریف نے افغان سیکیورٹی ایڈوائزر سے لندن میں ملاقات کی۔ اپنے ٹویٹ اور آڈیو پیغام میں شہباز گل نے کہا ملاقات میں افغان ایڈوائزر نے مودی کا خاص پیغام نواز شریف کو پہنچایا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو متنازع بنانا ہے تاکہ آزاد اور مقبوضہ کشمیر کے انتخابات کو ایک ساتھ دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ نواز شریف جو کہ لندن میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کی انفارمیشن باوثوق ذرائع سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ محب جو تھے وہ مودی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور مودی کا پیغام یہ تھا کہ آپ نے کسی صورت جو کشمیر کے الیکشنز ہیں ان کے ریزلٹس کو نہیں ماننا۔
पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कश्मीर के रिजल्ट्स को कंट्रोवर्शियल किया जाए, भले कत्ल गारत करवा के आजाद कश्मीर के रिजल्ट्स को, या इलेक्शन होने के बाद उसके जो नताइज हैं उनको मतनाज़ा करार दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान के पास एक भोंडी जस्टिफिकेशन हो पूरी दुनिया के सामने कि अगर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते, तो देखें पाकिस्तान में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि खुदा न खास्ता यहां भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। जो मोदी से जफ्फियां डालने वाला शख्स है उसको पूरी कौम भी जानती है और कश्मीरी भी जानते हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे अनासर को शिकस्त दी है और इंशाल्लाह इस दफा भी पाकिस्तान इनको शिकस्त देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजना खतरनाक था। नवाज शरीफ जैसे लोग आलमी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। नवाज शरीफ की रॉ के हलीफ हमदुल्ला से मुलाकात ऐसी कार्रवाई की मिसाल है। मोदी, मुहिब या अमरुल्लाह सालेह, हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अबान कहते हैं अफगान मुशीर कौमी सलामती ने पाक सरजमीन के खिलाफ घटिया जबान इस्तेमाल की। नवाज शरीफ ने उसे अफगान मुशीर सलामती को लंदन में प्रोटोकॉल दिया। अफगान मुशीर को वही प्रोटोकॉल दिया गया जो जानी उमरा में मोदी को दिया था, जाती उमरा में दिया गया था, और उनका कहना है कि ये मुल्क दुश्मन है। बराह रास्त आपको दिखाएंगे, सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो 2 शिफ्टों में तकसीम करें तो कहीं 55,000 और कहीं 57-58,000 कुछ ऐसी है तादाद। तो ये तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो सेंटर्स कोई तकरीबन 125 के करीब हैं एक शिफ्ट में। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, लेकिन इतना है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन बच्चों को एग्ज़ाम्स दिलवा दें SOPs को फॉलो करके, और उसका सबब ये है कि अगर ये एग्ज़ाम्स मज़ीद ताख़ीर का शिकार होते हैं तो ये बच्चे जिनको आगे एडमिशन्स लेने होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कई बच्चों को बाहर जाना होता है, तो वो सारा अमल मुतासर होगा। अगर हम इनके एग्ज़ाम्स इस वक्त नहीं लेते तो इनके जो एडमिशन्स होने, कुछ लोगों ने मुल्क से बाहर जाना होता है, कुछ यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में लेना होता है, तो इन बच्चों का साल ज़ाया हो सकता है। हम उससे बचने के लिए ये यकीनन एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन ये फ़ैसला किया गया कि 12वीं के एग्ज़ाम्स जो हैं वो हम कल 11वीं के अभी नहीं हो रहे हैं, अभी सिर्फ 12वीं के हो रहे हैं, और 1,15,000 बच्चे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतना मुश्किल काम होगा कि इनको SOPs के तहत हम बिठा के एग्ज़ाम्स ले लें, और इसमें भी बच्चों का जो फ्यूचर है 1 साल बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि फ़ैसला मुश्किल था, लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला किया गया है, और ये ज़रूर ताकीद की गई है बोर्ड को कि वो SOPs पर सख्ती से जो है अमल दरामद करें और बच्चों के सेहत का ख़ास ख्याल रखें। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। PP 38 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात। मरियम नवाज आज जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज के खिताब के लिए कंटेनर्स लगाकर स्टेज बना दिया गया। मरियम नवाज डस्का इंटरचेंज के रास्ते सियालकोट में दाखिल होंगी, जहां MNA नौशीन इफ्तिखार, नून लीग के ज़िले क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद उनका इस्तकबाल करेगी। मरियम नवाज जुलूस की शक्ल में जलसागाह पहुंचेंगी। इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक सुबहानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कराची में ईद उल अज़हा के बाद भी कई इलाकों में जानवरों की आलाइशें सड़कों के अतराफ पर मौजूद हैं, जिसके बायस ताफुन और बीमारियां फैलने का अंदेशा है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। शहर में कुर्बान होने वाले जानवरों की आलाइशें गलियों और सड़कों पर पड़ी रहीं। मुतादिद इलाकों से आलाइशें ना उठाई जा सकी। कल से ये आलाइशें पड़ी हुई हैं, देख लें आपके सामने, कोई उठाने वाला ही नहीं है। सारी ये दुकानों पे गंदगी देखो, मक्खियाँ देखो कितनी हो रही हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला महदूद पैमाने पर ही शहर से आलाइशें उठा सका। लियाकताबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया समेत कई इलाकों की सड़कें कचरे का ढेर बनी रहीं। कुछ भी नहीं हुआ है, सफाई सब ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। सब पीछे गली में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, आलिशें पड़ी हुई है। कचरा कुंडियों और आलाइशों से चर्बी निकालने के बायस इतराफ में ताफुन से इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा हो गईं। ईद उल अज़हा पर सफाई के दावे महज दावे साबित हुए और शहर के तमाम अजला और इलाकों में जगह जगह आलाइशें और जानवरों की बाकियात नजर आईं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत कराची की सफाई में नाकाम हो गई है। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सफाई के नाम पर अरबों रुपए खा गई।
آج کراچی میں نکلے، ہر روڈ کے اوپر علائشیں پڑی ہیں، اربوں روپے کھا گئے اور شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا. وہاب تو بیچارے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں جو بن کھلے برجھا گئے. میرے ساتھ کورنگی چلیں، اورنگی چلیں، گلشن چلیں، لیاقت آباد چلیں، ناظم آباد چلیں، آپ چلیں تو صحیح، شاہ فیصل کالونی چلیں، ہر جگہ روڈوں کے اوپر علائشوں کے انبار ہیں. لاڑکانہ میں گندگی، سکھر میں گندگی، میرپور خاص میں گندگی، نواب شاہ میں گندگی. یہ کچرے کا پیسہ بھی کھاتے ہیں، اجڑی کا پیسہ بھی کھاتے ہیں. نہ پیٹ بھرتا ہے نہ ان کا پیٹ پھٹتا ہے. عید الاضحیٰ کے چوتھے روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ہر سال بنس روڈ پر واقع مرکزی مسجد اہل حدیث کے سامنے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں. اس بارے میں بتا رہے ہیں انور خان. عید الاضحیٰ کے چوتھے روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ہر سال بنس روڈ پر واقع جامع غربہ اہل حدیث کی مرکزی مسجد کے سامنے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر یہ اونٹ موجود ہیں بڑی تعداد کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ کو بھی آپ یہاں پہ بڑی تعداد کے اندر دیکھ رہے ہیں. ایک روایت ہے اس علاقے کی، کئی سالوں پرانی روایت ہے، اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. عاصم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ کام تو دہلی سے ہی ہوتا چلا رہا ہے. 170 سالہ قدیم جماعت ہے ماشاءاللہ. قائم پاکستان کے بعد اس کا ہر سال اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں پر تقریباً 80% جو ہے لوگ جو حصہ دیتے ہیں وہ فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو نہر کیے جانے والے جو اونٹ ہوتے ہیں ان کا گوشت غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے. جی، کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں 15 سالہ لڑکی کی ہلاکت کو پولیس نے غیرت کے نام پر قتل قرار دے کر دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا. سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل لیگل آفیسر نے ابتدائی طور پر قتل کی تصدیق کر دی ہے. لڑکی کے سینے پر ٹیٹو مار کیا گیا ہے اور لڑکی کو سینے پر پسٹل رکھ کر گولی ماری گئی ہے، جبکہ اہل خانہ نے مقتولہ کو اندھی گولی لگنے کا واقعہ بتایا تھا. جائے وقوع سے چلا ہوا خول بھی مل گیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے مقتولہ سمینہ کے اہل خانہ بار بار بیان بدل رہے ہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان کا کہنا ہے نور مقدم کا قتل سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ لگتا ہے. ملزم گرفتاری کے وقت مکمل ہوش و حواس میں تھا. ملزم کے نشے میں ہونے کی باتیں بے بنیاد ہیں. آل پری میڈیٹیٹڈ. جو کرائم سین سے جب ملزم اریسٹ ہوا ہے تو اس وقت وہ بالکل ہوش و حواس میں تھا، پورا جس طرح ایک نارمل انسان ہوتا ہے. یو ایس گورنمنٹ اور یو کے گورنمنٹ کو بھی ہم نے تھرو پراپر چینل لکھ دیا ہے کہ اگر ان کا کوئی پاسٹ ریکارڈ بھی ہے وہاں پہ بھی تو ایک تو شیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو اس نے کرائم کیا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر ہوگا. دوسرا اگر وہاں پہ انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں کمیونیکیٹ ہو جائے گی. ہمیں ایک ان کا کوئی پڑوسی تھا، بیسیکلی ان کا نیبر تھا. انہوں نے پولیس میں فون کال نہیں بلکہ پولیس اسٹیشن جا کے خود جا کے ان کو انفارم کیا ہے. دریائے چناب میں دوست محمد علی پل پر کشتی الٹ گئی. سیر کے لیے آنے والی دلہن سمیت 12 افراد ڈوب گئے. ایک کی لاش نکال لی گئی. تفصیلات امیر عمر چمن کی اس رپورٹ میں. تیسرے دن دریائے چناب دوست محمد پل پر سیر کے لیے آنے والے خاندان کی کشتی پل کے پلر سے ٹکرا کر الٹ گئی، جس کے باعث 12 افراد ڈوب گئے. 4 کو موقع پر بچا لیا گیا. 8 کی نعشیں نکالی جا رہی ہیں. 8 افراد ادھر ہی نیچے ڈوب گئے ہیں اور 4 جو افراد ہیں، دوسرا ملاح جو ہے وہ کشتی لے کے آیا، اس نے ان کی جان بچائی ہے. ڈوبنے سے بچ جانے والے ریاض کے بیٹے محمد حذیفہ کا کہنا ہے کہ والد پہلے فوت ہو چکا ہے. ماں، بہن اور 2 بھائی دریا میں ڈوب گئے. اب گھر میں اکیلا رہ گیا ہوں. میرا ابو کے فوت ہو گیا، میرا بڑا بھائی. دریائے چناب میں بڑھتے ہوئے پانی کے باعث کشتی رانی پر پابندی تھی، لیکن پھر بھی دریا میں کشتیاں چلائی گئیں جو پولیس سیکورٹی پر سوالیہ نشان ہیں. یہ جو فیملی ہے یہ اس وقت آئی جب اندھیرا تھا، اس وقت ڈیوٹی تقریباً آف ہو چکی تھی. اس وقت یہ آئے رات کے اندھیرے میں اور ملاح کو انہوں نے جو ہے سواری کے لیے خود ہی کہا ہے. ڈوبنے والوں میں ونوکا کے رہائشی ریاض کی بیوی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، چنیوٹ شہر کی نئی نویلی دلہن اور باقی ان کے رشتہ دار شامل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ ڈیوٹی پر تعینات پولیس ملازمین یا کشتی چلانے والے ملاح کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لاتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ. خبر آپ کو دیں گے کھیل کے میدان سے. پی ایس ایل کا 7واں ایڈیشن آئندہ سال جنوری اور فروری میں ہوگا. اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائز میں اتفاق رائے ہو گیا ہے. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید اس بارے میں جانیں گے. شاہد صاحب بتائے گا. دیکھیں، فروری مارچ میں 2022 میں آسٹریلیا نے پاکستان آنا ہے اور انہوں نے ایک پوری سیریز کھیلنی ہے، ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کی. وہ پی ایس ایل 7 سے کلیش کر رہا تھا، اس لیے فرنچائز نے مل کر باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ایس ایل 7 جنوری فروری 2022 میں ہوگا.
ठीक है शायद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।